بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت کا سبق نمبر 64، باب حضانۃ الولد ومن احق به۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے کہ جب زوجین کے درمیان فرقت آ جائے، اس کے بعد جو بچہ رہے گا نا، چھوٹا بچہ ہو، کون زیادہ حقداری کی اس کی پرورش کرے، تربیت کرے، اس کی دیکھ بھال کرے، یہ مسئلہ ایسے ذکر کر رہے۔ یہ باب اس کے متعلق حضانۃ الولد، بچے کی پرورش، حاضوینا، حزن کس کو کہتے گود، اور جو کو کے اس حصے کو کہتے حضانت۔ کا مطلب کیا ہو کہ بچہ نے اکثر گودی میں اٹھا لیتا ہے نا، رکھ لیتے، تربیت کرتے، حجر میں لیتا ہے، اسی اعتبار سے لفظ آیا ہے۔ تو بچے کی تربیت، پرورش، دیکھ بھال وغیرہ کرنا، ان کی زیادہ حقدار کون لوگ ہیں؟ ومن احق به۔ آگے سے مسئلہ ذکر کر رہے ہو، اذا وقعت الفرقہ، جب فرقت آ جائے بین الزوجین، زوجین کی بیچ، فالام احق بالولد، جب بچہ چھوٹا ہونا تو ان دنوں ماں زیادہ حقدار ہے کہ یہ بچہ اپنے پاس رکھ کر اس کی پرورش وغیرہ کر لے، اپنے پاس رکھ لے، اور بچہ زیادہ انسیت ماں سے حاصل کرتا ہے۔ لما روی روایت ان امرأة قالت یا رسول اللہ، خاوند نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی اس زمانے میں، اس خاتون نے کہا یا رسول اللہ ان ابنی ھذا کان بطن لہ وعاء، میرا جو بچہ ہے نا، اس کے لیے میرا پیٹ برتن کی طرح تھا، وحجری لہ حوان، اور میری گود اس کے لیے کیا تھی، جھولی کی طرح تھی، پینگوڑی کی طرح، وصدی لہ سقاء، اور میرے جو تن سینہ وغیرہ ہے اس کے لیے پینے کا ذریعہ تھا، وزعم ابوہ، اس کا بجان یہ زور لگا رہے، دعویٰ وغیرہ کرے کہ ننزو منی، مجھ سے لے لے گا، چھین لے گا۔ فقال علیہ السلام، آپ علیہ السلام نے فرمایا انت احق به ما لم تتزوجی، جب تک آپ دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرنا اس وقت تک تمہیں زیادہ حق ہے کہ بچہ اپنے پاس رکھ لو۔ وَلِأَنَّ الْأُمَّ أَشْفَقُ وَأَقْدَرُ عَلَى الْحِضَانَةِ، ماں جو ہے شفقت رحم کے معاملے میں والد سے زیادہ ہوتی ہیں، اور حضانت پرورش وغیرہ تربیت کرنے میں وہ زیادہ کیا ہے، طاقتور ہے، زیادہ قدرت رکھتی، کیونکہ وہ گھر میں اکثر رہتی نا، والد تو کمانے وغیرہ کے لیے باہر نکلتے، پکان الدفع الیہا انظر، تو ماں کو بچہ دینا زیادہ قابل لحاظ ہے، اس میں رعایت وغیرہ زیادہ۔ الیہ اشار الصدیق رضی اللہ عنہ، اسی بات کی طرح تو صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی اشارہ فرمایا تھا، فرمائے کہ ریقها خیر لهم من شہد وعسل عندک یا عمر، اے عمر، اگر آپ کے پاس بچہ شہد وغیرہ انگبین کا ہے نا، اس سے زیادہ اس کے لیے ماں کا جو کیا ہے، ماں کی توک زیادہ بہتر ہے۔ قال، اس وقت فرمایا تھا حضرت صدیق سے ابن حین وقعت الفرقۃ بینہ وبین امرأتہ، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی کے بیچ فرقت واقع ہو گئی، تو ام عاصم صاحبہ، نام اس کا جمیلہ تھا۔ والصحابۃ رضی اللہ عنہم حاضرون متوافرون، اس وقت صحابہ کی بڑی تعداد حاضر تھی، ان میں سے کسی نے اس فیصلے پر نکیر نہیں کی۔ چلو یہ جب ماں اپنے پاس رکھے گی نا، اس کا خرچہ بھی تو آئے گا نا، بعض اوقات سینو وغیرہ دودھ پلانے سے کام نہیں چلتا، کھانا وغیرہ کھلانا پڑتے، پاؤڈر وغیرہ کھلانے ہوتے ہیں، پلانے، تو خرچہ کس پر آئے گا؟ کیونکہ بچہ تو والدی کا شمار ہوتا ہے نا، کہہ رہے کہ وَالنَّفَقَةُ عَلَى الْأَبْ عَلَى مَا نَذْكُرُ، آگے نفقات میں بھی ذکر کریں گے، نفقہ خرچہ والد پر آئے گا، وَلَا تُجْبَرُ الْأُمْ عَلَيْهِ، ماں کو اس پر مجبور نہیں کیا جائے گا، لِأَنَّهُ عَسَى التَّعْجِزَ عَنِ الْحِضَانَةِ، شاید وہ کیا کر سکے، بعض اوقات پرورش وغیرہ سے عاجز نہ کر سکے۔ فَإِن لَمْ تَكُن لَهُ أُمٌّ، اگر ماں نہ ہو، فَأُمُّ الْأُمِّ أَوْلَى مِنْ أُمِّ الْأَبِ، تو پھر نانی جو ہے نا، دادی سے کیا ہے، اولا ہے۔ وَإِن بَعُدَتْ، اگرچہ دور کی رشتے والی ہو، لِأَنَّ هَذِهِ الْوِلَایَةَ تُسْتَفَادُ مِنْ قِبَلِ الْأُمَّهَاتِ، میراث میں تو جو قوت ہوتا ہے نا، والد کے رشتے کو ہوتی ہیں، اور جو حضانت پرورش والا مسئلہ ہے نا، اس میں یہ جو ولایت ہے یہ ماں کی طرف سے ہوتی ہے، ماں و تک یہ رشتہ آگے
پرورش کا جاتا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ أُمُّ الْأُمِّ، اگر نانی نہیں ہے تو فَأُمُّ الْأَبْ أَوْلَى مِنَ الْأَخَوَاتِ، تو بہنوں سے زیادہ بہتر پھر دادی ہے، لِأَنَّهَا مِنَ الْأُمَّهَاتِ، وہ بھی ماں ہیں، وَلِهَذَا تُحْرَزُ مِيرَاثُهُنَّ السُّدُسُ، اس لیے کیا کرتی ہیں جو ان کا میراث، ان کی میراث سدس وہ لے لیتی ہیں، وَلِأَنَّهُ أَوْفَرُ شَفَقَةً لِلْوِلَادِ، اور بچے کے لیے زیادہ شفقت والی ہوتی ہیں۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ لَهُ جَدَّةٌ، اگر اس کی دادی نہیں ہے، فَالْأَخَوَاتُ أَوْلَى مِنَ الْعَمَّاتِ وَالْخَالَاتِ، پھر اس لڑکی کی جو کیا ہے بہنیں ہیں زیادہ بہتر پھوپھیوں سے، خالاؤں سے، لِأَنَّهُنَّ بَنَاتُ الْأَبَوَيْنِ، وہ جو پھوپھیاں وغیرہ ہے خالائے وہ کیا ہے دور کے رشتے والی، اور یہ جو بہنیں ہیں یہ والدین کی بچیاں ہوتی ہیں، وَلِهَذَا قُدِّمْنَ فِي الْمِيرَاثِ، اس لیے میراث میں بھی مقدم ہے۔ وفي روایت ایک روایت میں ہے کہ الخالة أولا من الأخت لأب، اگر وہ بہن کیا ہو علتی ہو، علتی صرف باپ کی طرف سے، اس سے پھر خالہ زیادہ بہتر ہے، لقول علیہ السلام الخالة والدة بمنزلة الوالدہ، خالہ والدی کی طرح ہے۔ وقیل فی قول تعالی، اور جو قرآن کریم کا ارشاد ہے نا کہ ورفع ابویہ علی العرش، کہ یوسف علیہ السلام نے کیا کر دیا والدین کو تخت پر بٹھایا یا تخت کی طرف لے گئے، تو مطلب اس کے تھا کہ انہا کانت خالتہ، اس میں ایک تو والد سے آتی نا، دوسری اس کی کیا تھی خالہ تھی۔ وتقدم الاخت لاب وام لانها اشفق، بہنوں وغیرہ اور بھائیوں کے متعلق تو آپ نے میراث میں 3 قسمیں پڑھی ہیں نا، اخت عینی، اخت علتی، اخت خیفی۔ جو اخت عینی ہونا والدین کی طرف سے وہ زیادہ بہتر ہے، کس سے؟ علتی اور خیفی سے۔ ثم الاخت من الام، پھر ماں کی طرف سے جو خیفیہ ہو، ثم الاخت من الاب، پھر ابو کی طرف سے جو کیا ہیں بہن علتیہ، لأن الحق لہن من قبل الام، حق ان کو زیادہ پہنچتا ہے ماں کی طرف سے۔ ثم الخالات اولا من العمات، پھر ماں کی جو بہنیں ہوتی ہیں نا خالائے، وہ باپ کی بہنوں سے، پھوپھیوں سے اولا بہتر، ترجیح لقرابت الام، ماں کی قرابت کو ترجیح دیتی ہوئی۔ وَيُنَزَّلْنَ كَمَا نَزَّلْنَ الْأَخَوَاتِ، اسی درجے میں ہم ان کو اتار دیں گے جیسے بہنوں کے درجے ہیں۔ بہنوں کے درجے کیسے ہیں؟ بہنیں بعض تو کیا ہوتی ہے عینی ہوتی نا، بعض علتی، بعض خیفی، اس طرح سے پھوپھیاں جو خالائے وغیرہ ہے وہ بھی بعض کیا ہوتی ہیں علتی ہوتی ہیں، بعض خیفی ہوتی ہیں، بعض عینی ہوتی ہیں۔ معنی ترجیح ذات قرابتین، اگر 2 قرابت والی ہے نا اس کو ایک قرابت والی پر ترجیح ہوئی۔ ثم قرابت الام، پھر ماں کی قرابت، ثم العمات نزلنا كذلك، پھر پھوپھیوں میں بھی اسی درجے سے ہم کیا کر دیں گے پرورش کا حق دیں گے۔ وکل من تزوجت من هؤلاء، ان میں سے اگر کسی نے نکاح کیا ہونا، یسقط حقها، پھر اس کا حق حضانت، حق پرورش ساقط ہو جائے گا، وہ بچہ اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتی، لما روینا۔ وَلِأَنَّ زَوْجَ الْأُمِّ، ماں کا خاوند جب اجنبی آدمی بن جائے نا، اذا کان اجنبی یعطیہ نظرا، وہ بچے کو توڑا دیتا ہے، وَيَنظُرُ إِلَيْهِ شَزَرا، وہ اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتا، فَلَا نَظَرا، تو ان کو بچہ دینا بہتر نہیں ہوگا، کوئی شفقت نہیں ہوگی، کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ یعطیہ نظرا وَيَنظُرُ إِلَيْهِ شَزَرا فَلَا نَظَرا۔ قال کہ کہہ رہے الا الجد اذا كان زوجها الجد، ہاں اگر دادی ہے اس کے جو خاوند وہ دادا ہے، لأنه قام مقام ابیہ، وہ تو والد کی جگہ ہے نا قائم مقام، فینظر الیہ، اس کو صحیح نظروں سے دیکھے گا، اس کا کیا بنے گا، وہ تو اس کا نواس بنے گا نا، پوتا بنے گا، اچھی نظروں سے دیکھے گا، وہ اجنبی آدمی ہے، اس کا تو یہ نہ بیٹا بنتا ہے نہ بھتیجا بنتا ہے۔ وَكَذَلِكَ كُلُّ زَوْجٍ هُوَ ذُو رَحِمُ مَحْرَمٍ مِّنْهُ، اس طرح سے ہر وہ شخص اگر اس کی ماں سے کیا کرے رشتہ کرے، ذو رحم محرم، لقیام الشفقت،
کہ وہ بھی شفقت دی نظر القرابت القریبہ کہ نزدیک کی جو قرابت ہے رشتہ ہے اس کو دیکھتی ہوئے. کل زوج هو ذو رحم محرم منہ کا کیا مطلب ہے؟ مثلا ایک لڑکی ہے، لڑکا نہیں رہا بلکہ اس طلاق شدہ خاتون کا کیا ہے، اس کی ایک لڑکی ہے وہ رہ گئی، تو ظاہر ہے کہ یہ لڑکیاں ہم کس کو دیں گے؟ پھوپھی کو دے سکتے جو پھپھا اس کا ہوتا ہے، چچا وغیرہ. ومن سقط حقها بالتزوج، اگر کسی کا حق ازدواج کی وجہ سے ساقط ہو چکا تھا، یعود اذا ارتفعت الزوجیہ، جب زوجیت ختم ہو جائے ازدواجی رشتہ تو حق لوٹ آتے ہیں. مثلا پھوپھی ہے نا، اس کو پرورش کا حق مل چکا تھا، یہ بچی یا بچہ اپنے پاس رکھ رہی تھی، اس نے نکاح کر لیا، اب نکاح کی وجہ سے بچہ مجھ سے واپس لیں گے. کیا ہوا کچھ دنوں بعد اسی پھوپھی کا رشتہ ختم ہوا خاوند کے ساتھ، تو دوبارہ یہ پھوپھی اس بچے کو لے سکتی ہے، کیونکہ لأن المانع قد زال، جو رکاوٹ تھی مانع تھا وہ ختم ہو گئی. فإن لم تكن للصبي امرأة من أهله، اگر اس لڑکی کے لیے گھر والوں میں سے، خاندان والوں میں سے کوئی خاتون نہیں ہے، فاختصم فيه الرجال، آدمی ان کے متعلق کیا کرے، اس کے متعلق مخاصمات کرے، کوئی کہہ رہا ہے میرے پاس ہوگا یہ بچہ، کوئی کہہ رہا ہے میرے پاس ہوگا، مختلف رشتوں کے. فولاہم اقربہم تعصیبا، ان میں اولا وہی ہوگا جو عصابہ ہونے کے اعتبار سے زیادہ قریب ہو، عصابہ بھی نفسہ میں، لأن الولایۃ للأقرب، زیادہ ولایت کس کو ملتی جو زیادہ قریب ہو. وقد عرف الترتیب فی موضعہ، اور اس کی ترتیب تو لوگوں کو معلوم ہے میراث کے باب میں. غیر ان الصغیرۃ لا تدفع الی عصبۃ غیر محرم، ہاں یہ بات ہے اگر لڑکی ہے تو ایسے عصبہ کو نہیں دی جائے گی جو غیر محرم ہو، قریب تو ہے اس کا لیکن غیر محرم، اس کے ساتھ نکاح جائز ہے. مثلا چچا زاد بھائی کو نہیں دی جائے گی، اگرچہ اس کا کیا ہے قریب ہے، عصبہ ہے، میراث کا حصہ لیتے وغیرہ، مگر محرم نہیں ہے، رشتہ حرام نہیں ہے نکاح کا. کمول لیتا کہ مول ایتا کا ہے وغیرہ. وابن العم چچا زاد بھی تحرزا عن الفتنہ، فتنے سے بچتی ہوئی، مانا جب بڑی ہو جائے گی اس وقت تو اسی بھی اس کے پاس نہیں ہوگی، مگر ایسا اس کے پاس نہیں رکھنا چاہیے. آگے کہہ رہے والام والجدۃ احق بالغلام، ماں، دادی، نانی یہ بچے کو اپنے پاس اس وقت تک رکھے گی حقدار ہے کہ ان کے پاس بچہ رکھا جائے، حتی یأکل وحدہ ویشرب وحدہ، یا تک کہ بچہ اکیلا کھانا شروع کرے، یعنی اکیلے بھی کھا سکتے، ماں کی ضرورت نہ رہے، خود اپنے لیے کھانا لے سکتا ہو، کھانے وغیرہ کی کوئی ضرورت نہ رہے، اسی طرح اکیلے پی سکے. ویلبس وحدہ، اس طرح سے کپڑا پہننا اسے آ جائے، ترتیب وغیرہ سمجھ میں آ جائے، جب بڑا ہو جائے نا 7-8 سال کا سمجھ آ جائے گا. ویستنجی وحدہ، اس طرح سے صفائی ستھرائی ضرورت وغیرہ اکیلے کر سکے، ماں دادی کی ضرورت نہ رہے. وفی الجمع الصغیر، جمع صغیر میں یہاں تک ہے کہ حتی یستغنیا، کہ مستغنی ہو جائے، بس فیکل وحدہ ویشرب وحدہ ویلبس وحدہ، سارے کام اپنے کر سکے، خود کر سکے. والمانا مانا اس کا سب کا ایک بنتے ہے، جامع صغیر کی رہتی ہے کوئی اور. لأن تمام الاستغناء بالقدرت، مکمل استغنا بچے کی یہ کس سے آتی ہے؟ قدرت سے. علی الاستنجاء، استنجا پر. وجہ اس کی وجہ کیا ہے کہ نزستانہ، کہ جب آگے ان کاموں سے مستغنی ہو جائے، ضرورت نہ رہے نا، اب اس بچے کو کیا ہے اب آگے اس کو اخلاق سکھانے ہیں، تعلیم سکھانی ہے، آداب سکھانے ہیں، لکھنا پڑھنا سکھانا ہے نا، یہ کون کرائے گا؟ ابا جان کرائے گا، جو لوگ ہوں گے نا چچا وغیرہ وہ کرائیں گے. انہ اذا استغنا، جب ان چھوٹے کاموں سے پارے ہو جائے، سمجھ میں آ جائے، ضرورت نہ رہے، یحتاج الی التأدب والتخلق بآداب الرجال واخلاقهم، اب اس لڑکے کو آگے آدمیوں کے اخلاق، عادات و اطوار، طریقے سیکھنے ہیں نا. والاب اقدر علی التأدیب والتثقیف، ابو یا چچا تأدیب، تثقیف، تہذیب، طریقے، عادات و اخلاق، اطوار وغیرہ سکھانے میں زیادہ قدرت رکھتا ہے. والخصاب رحمہ اللہ، ابوبکر احمد خصا سے کہتے ہیں، اس نے مقدار لگے قدر الاستغناء ب7 سنین،
وہ کہہ رہے کہ جب 7 سال کا ہو گیا نا بس اب آگے اس کو ماں کے پاس نہیں رکھنا چاہیے، دادی کے پاس مستغنی کے اعتبار الغالب عموماً اسی ہوتے کہ 7-8 سال تک لڑکے ان کاموں کو سیکھ جاتے ہیں۔ والام والجدۃ حق بالجاریۃ، اگر لڑکی ہیں، لڑکی کو ماں دادی کے پاس رکھنا ہے پرورش کے لیے تو وہ کب تک رکھیں گے؟ حتی تحیض، جب تک کہ بالغ ہو جائے، حیض آئے۔ لنا بعد الاستغناء، کہ ان کاموں کو سیکھنے کے بعد مثلا کھانا اکیلی کھا سکے، پی سکے اکیلی، اسی طرح سے علیحدہ طور پر کام کر سکے، تو تحتاج الی معرفت آداب النساء، اب اس لڑکی کو کیا سیکھنا ہے؟ عورتوں کی طریقے، اس طرح سے کھانا بنانا، کپڑے دھونا، سلائی کڑھائی کرنا وغیرہ بہت سارے کام ہے گھر کے، یہ کون سکھائے گی؟ والمرأة علی ذلک اقدر، ان کاموں کے سکھانے میں زیادہ قدرت خاتون کو حاصل ہے، وہ یہ کام سکھا سکتی ہیں، مرد نہیں سکھا سکتی۔ وبعد البلوغ، جب ایک بار بالغ ہو جائے نا، بالغ ہونے تک تو ماں اس کو رکھے گی نا یا دادی، پھر اس کے بعد یہ ابا جان کو سپرد کی جائے گی، کیونکہ وبعد البلوغ، بلوغ کے بعد تحتاج الی التحصین والحفظ، اب اس خاتون کو محفوظ رکھنا ہے، اس کو شادی کی ضرورت ہے، ازدواج رشتے کی ضرورت ہے، اس کو محصنہ بنانے کی، والمحصنات من النساء، پاک دامن بن جائے، حفاظت میں رہے، فتنے میں واقع نہ ہو، بدعملی میں واقع نہ ہو۔ والاب فیہ اقوی و اہدا، اچھا رشتہ ڈھونڈنا، اچھا رشتہ اس کے لیے دینا، اس میں زیادہ قدرت والد کو حاصل ہے اور زیادہ ان باتوں کو سمجھتا ہے۔ وان محمد رحمہ اللہ، امام محمد سے آیا ان تطفئ الی الاب اذا بلغت حد الشہوہ، کہ حقیقی بلوغ تک اسے نہیں رکھا جائے گا، بلکہ حد شہوت تک جب پہنچ جائے، ذرا بڑی ہو جائے، تو والد صاحب کو دیجیے گی، لتحقق الحاجۃ الی الصیانہ، کہ اب اس کو محفوظ رہنے کی ضرورت ہے، یہ والد کر سکتے۔ ومن سوى الام والجد، ومن سوى الام والجد احق بالجاریہ حتی تبلغ حدا تشتہی، یا پر عبارتی بھی کر سکتے کہ ومن سوى الام والجد حق بالجاریہ، کہ جو لوگ کیا کرتے ہیں چھوٹی لڑکی کو دادی وغیرہ کے پاس رکھتے یا دادی ماں کے بغیر جو رشتے ہیں، ومن یا ومن یا وہ لڑکیاں، پھوپھیاں یا بہنیں جو ماں اور دادی کے علاوہ ہیں نا، احق بالجاریہ، وہ لڑکی کو اپنے پاس رکھ سکتی ہیں، مثلا اس کی جو بہنیں ہیں، خالائیں ہیں، پھوپھیاں ہیں نا، وہ اس لڑکی کو اس حد تک اپنے پاس رکھ سکتی ہے کہ حتی تبلغ حدا تشتہا یا تشتہا، حد شہوات تک پہنچ جائے۔ وفی الجامع الصغیر، جامع صغیر میں نہیں، حتی تستغنا، کہ استغنا کی حد تک وہ لڑکی پہنچ جائے، پھر بہن وغیرہ سے ابا جان اپنے پاس لے کر آئے گا، لأن لا تقدر علی استخدامها، کہ آگے وہ اس کو استعمال کرنے کی قدرت نہیں رکھتی، ولہذا لا تواجرها للخدمہ، اسی لیے جو دوسرے رشتے ہیں نا، وہ اس لڑکی کو خدمت پر نہیں لگا سکتی اجرت وغیرہ لے کر، فلا يحصل المقصود، جو مقصود حاصل نہیں، بخلاف الام والجدہ، اگر اس لڑکی کی ماں ہو یا دادی تو یہ کام کر سکتے، لقدرتہما علیہ شرعا، کہ اس لڑکی سے خدمت بھی لے سکتی ہیں، اجرت پر بھی لگوا سکتی ہیں۔ قال کہ کرے والامت اذا اعتقها مولاها، کنیز کو جب مولا آزاد کرے، وام الولد، اس طرح ام ولد اذا اعتقد، جب آزاد ہو جائے، کالحرۃ فی حق الولد، تو بچے کے حق میں وہ آزاد خاتون کی طرح، لأنہما حرتان، کہ دونوں آزاد ہے، لأنہما حرتان آوان ثبوت الحق، حق کے ثابت ہوتے وقت یہ لوگ یہ آزاد سمجھی جائے گی، کنیز اور ام ولدہ۔ ولیس لهما قبل العتق حق فی الولد لعجزهما عن الحضانہ، ہاں جب تک کہ ام ولدہ رہے، کنیز رہے، تو عتق سے پہلے ان کو حق پرورش، حق تربیت حاصل نہیں، کیونکہ یہ دونوں حضانت پرورش سے عاجز ہے، بالاشتغال بالخدمت المولا، کہ مولا کی خدمت میں مشغول رہتی۔ والذمیۃ احق بولدها المسلم ما لم يعقل الادیان، ذمیہ خاتون غیر مسلم ہے، وہ مسلمان بچے کا اس وقت تک حقدار ہوگی، اپنے پاس رکھ سکے گی
جب تک وہ لڑکا سمجھدار نہ ہو جائے، دین وغیرہ کی باتیں ان کو سمجھنا ہے۔ جب دین سمجھنا اس کو شروع ہو جائے، باتوں کو سمجھنا شروع کر دے، اس وقت وہ بچوں سے لیا جائے گا تاکہ وہ دوسری طریقے کہیں سکھانا شروع نہ کر دے۔ اور یہ خوف یألف الکفر، یا یہ اندیشہ شروع ہو جائے کہ کہیں یہ لڑکا کفر سے مانوس نہ ہو جائے ماں کی شفقت اور نظر کی وجہ سے، نظر قبل ذلك، اس سے پہلے، وہ احتمال ضرر بعد ہو، اور اس کے بعد ضرر بھی ہے نا کہ جب ان باتوں کو سمجھنا شروع کر دے تو ماں سے ہم اس کو لے لیں گے، کہیں ماں کی محبت میں کفر وغیرہ اختیار نہ کرے، جو ان کا کیا ہے مذہب وہ اختیار نہ کرے۔ ولا خیار للغلام والجاریۃ، لڑکی یا لڑکا ان کو اختیار نہیں ہے والدین کے بیچ کسی ایک کو اختیار کرے۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی سے فرماتے لہما الخیار، بچہ جب سن تمیز کو پہنچ جائے نا تو ان کو اختیار دیا جائے گا، ماں کے پاس رہے یا والد سے کے پاس رہے۔ لأن النبی علیہ السلام خیر، پیغمبر سے نبی اختیار دیتا، ولنا ہم کہتے نہیں، انہ لقصور عقلہ، بچہ ناقص العقل ہوتا ہے، کم عقل ہوتا ہے، کمزور عقل والا ہوتا ہے، اس کی عقل پکی نہیں ہوتی، یہ اس کو اختیار کرے گا جس میں اسے زیادہ فائدہ لگے۔ یختار من عنده الدعۃ، یہ بچے تو اس کو اختیار کرے گی نا جس کے پاس اسے سہولت نظر آئے، یا اس کو چھوڑ دے راحت وغیرہ نظر آئے، لتخلیتہ بینہ وبین اللعب، کہ یہ مجھے کیا کر دے گا، چھوڑ دے گا کھیل ویل کے لیے، تماشوں کے لیے، فلا يتحقق النظر، اس میں کوئی فائدہ نظر شفقت نہیں ہے، بلکہ بچہ ماں کے پاس رکھا جائے گا اگر ماں کے پاس رکھنا مناسب، یا والد کے پاس، کہ کہیں کیا نہ ہو جائے، بگڑ نہ جائے۔ وقد صح، صحیح روایت میں آیا ہے، ان الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم لم یخیروا، حضرت صحابہ نے بچے کو اختیار نہیں دیا، کیونکہ بچے تو یا ماں کو اختیار کریں گے کیونکہ اس کے پاس شفقت زیادہ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اس پر ڈانٹ ڈپٹ وغیرہ نہیں کرے گی، بچہ خراب ہو سکتے۔ وَأَمَّا الْحَدِيث، اور جو حدیث آپ صاحب نے ذکر کی کہ پیغمبر علیہ السلام نے اختیار دیا تھا، فقلنا، ہم اس کا متعلق کہیں گے قد قال علیہ السلام، پیغمبر علیہ السلام نے تو اس بچے کے لیے دعا بھی فرمائی تھی نا کہ اللہم اہدہ، یا اللہ اس کو راستہ دکھائے، مانا جو اس کے لیے مناسب لگے اس کی طرف اسے پیر دیجیے، فوفقا، تو اس کو توفیق مل گئی اختیاری ہی اچھے اختیار کے لیے، فوفق لاختیارہ الانظر، جو زیادہ مناسب تو اسی کو اختیار کی، بدعائی علیہ السلام، آپ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے، او یحمل علی ما اذا کان بالغا، یا اس صورت پر یہ محمول کیا جائے گا، یہ حدیث محمول ہوگی کہ جب بچہ بچی بالغ ہو، کیونکہ بالغ ہونے کے بعد وہ اپنے اختیار میں ہوتے ہیں۔